بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر لب کشائی کی جانے والی ہے وہ ہے ماہ رمضان اور تقوی. یعنی رمضان کے مہینے میں تقوی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تقوی اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا، اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے احکامات کو قبول کرتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو
حصول تقوی کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگو استطاعت کے مطابق تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت مسلمہ کو تقوی کی تلقین فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ سال کے 12 مہینے میں ایک مسلمان کو چاہیے وہ تقوی کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسائے۔ لیکن رمضان میں حصول تقوی کی ایک خاص مناسبت ہے۔ دیگر مہینوں کی بنسبت رمضان میں تقوی کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ عبادتوں، برکتوں، سعادتوں، رحمتوں اور دیگر خوبی والا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں ایک مسلمان، ایک مومن اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں بہت ساری عبادتوں کو اور خیر کے کام کو انجام دیتا ہے تاکہ وہ تقوی کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، بنیادی مقصد تاکہ تم متقی بنو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بساؤ، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کرو۔ بنیادی مقصد روزے کا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ مگر ایک انسان محض روزہ رکھ کر روزے کے شرائط کو اور روزوں کے تقاضوں کو پورا نہ کرے اور ماہ رمضان میں حصول تقوی کے دیگر اسباب کو پورا نہ کرے تو پھر یہ حصول تقوی کے منافی ہے، ایسا کرنے سے تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ رمضان میں تقوی حاصل کرنے کے لیے روزوں کے شرائط کے ساتھ ساتھ حصول تقوی کے دیگر اسباب کو بھی اپنائے تاکہ وہ مکمل طور پر تقوی کو حاصل کرے۔ انہیں اسباب میں سے ایک سبب رمضان کی آمد کے موقع پر ہی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب اپنے آپ کو فٹ رکھا کرتے تھے، تیار رکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو مستعد رکھا کرتے تھے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اور بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے ماہ مبارک رمضان المبارک میں۔
صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. 6 مہینے پہلے ہی صحابہ کرام رمضان کے تعلق سے سوچا کرتے تھے اور اس کی تیاری میں لگا رہتے تھے. رمضان کب آئے اور ہم کب عبادتوں کو انجام دے سکیں. اپنے آپ کو صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار رکھا کرتے تھے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور تقوی کے حصول کے لیے. آج سماج میں یہ صفت مفقود پائی جاتی ہے. آج کے سماج کا مسلمان انتہائی ناکارہ ہو چکا ہے. ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر کسنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینے کی بجائے، اپنے آپ کو تیار رکھنے کی بجائے آج کا مسلمان بازاروں کا رخ اختیار کرتا ہے، خرید و فروخت کا مظاہرہ کرتا ہے، تجارتوں میں لگا ہوا ہے. بزنس کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کیا ہوا ہے، جبکہ یہ ماہ مبارک کاروبار کے لیے نہیں ہے، شاپنگ کے لیے نہیں ہے، خرید و فروخت کرنے کے لیے یہ ماہ مبارک نہیں ہے. یہ ماہ مبارک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا دخل رمضان یقول لاصحاب قد جاءکم شہر مبارک. رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، ماہ مبارک کی آمد ہو گئی. کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. فیہ تفتح ابواب الجنہ، یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وتغلق ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. علماء سلف اس حدیث کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں یقینی معنوں میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں بیڑیاں پہنائی جاتی ہے. جب یہ سارے چیزیں ہو جائیں تو ایک مومن آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دے سکتا ہے. شیطان بہت ہی کم اس کو بھٹکاتا ہے، اور کل کو ایک مومن عبادت نہ کر کے حجت قائم نہیں کر سکتا. دیگر مہینوں میں ایک مومن مسلمان کہہ سکتا ہے کہ عبادتوں سے شیطان نے ہمیں غافل کر دیا، مگر رمضان میں اس کے لیے یہ حجت نہیں پیدا ہو سکتی. اس لیے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور شیاطین کو بھی پابند سلاسل کر دیا. اب ماہ رمضان میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے وہ کل قیامت کے دن حجت قائم نہیں کر سکتا. اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے وہ رمضان کی آمد کے موقع پر اپنے آپ کو مکمل طور پر فٹ رکھے، عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. تب جا کر وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکتا ہے. دوسرا سبب، ماہ رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھنا. روزوں کا معاملہ انتہائی بڑا ہے. روزے رکھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اکثر مسلمان روزہ رکھ لیتے ہیں، مگر ان کے روزوں میں ثواب کی نیت کا فقدان ہوتا ہے. روزے کی نیت رکھنا الگ ہے، روزے میں ثواب کی نیت رکھنا الگ چیز ہے. صبح ہوتی ہے، لوگوں کو دیکھ کر روزہ رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ کر ہی افطاری کر لیتے ہیں.
ثواب کی نیت کا فقدان ہوتا ہے. روزے میں ثواب کی نیت کا پایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ روزوں کا معاملہ انتہائی بڑا ہے. انہی روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور انہی روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے وجہ سے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ثواب کی نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ اور ثواب عطا فرمائیں گے. ثواب کتنا اللہ تعالیٰ دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث جس کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے روایت کریں. ابن آدم کا ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے. یعنی ابن آدم نماز پڑھتا ہے تو نماز وہ اپنے لیے پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی نسبت اپنی جانب کی، کیا کہا؟ فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں دینے والا ہوں. اب غور فرمائیے گا، جن روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیں، جن روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر و ثواب سے نوازیں، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں، تو ایسے روزوں کے بارے میں ایک انسان کو، مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھے. ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے سے بھی تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک تیسرا سبب ہے، روزے میں حلال چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی بچا جائے. رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. جیسے کھانا کھانا، پانی وغیرہ پینا، مشروبات پینا، حلال چیزوں کو انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ترک کر دیتا ہے روزے کی وجہ سے. حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، برے عمل، فحش کام، منکرات، گالی وغیرہ بکنا، ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. ایک انسان حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے روزے کی حالت میں، لیکن حرام چیزوں کو اپناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی زبان سے گالیاں وغیرہ نکلتی ہیں، جن کی زبان سے جھوٹ صادر ہوتا ہے، جن کا اوڑھنا بچونا جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جن کے کام انتہائی برے ہیں، انتہائی برے افعال کو انجام دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے روزوں کی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بات نہ چھوڑے، برے عمل نہ چھوڑے، فحش کام نہ چھوڑے، غیبت چغلی نہ چھوڑے، چوری وغیرہ نہ چھوڑے،
فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں. یعنی وہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، روزہ نہیں رہا ہے. تو روزہ رکھنے کے لیے، روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، روزے کو ثابت کرنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی بچے. حلال کو ترک کرتا ہے لیکن حرام کو اپناتا ہے تو پھر ایسے روزوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے بھی ایک انسان تقوی کو حاصل کر سکتا ہے. ایک چوتھا سبب، ماہ رمضان میں کثرت تلاوت قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر کے بھی تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن مجید اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ھدی للناس، ساری کائنات کے لیے یہ ہدایت ہے. کائنات کے سارے افراد کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے مسلمانان عالم قرآن مجید کی تلاوت کو آج اہمیت نہیں دے رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ختم ہونے کو ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جوانی کے مراحل کے اختتام پر ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جوانی کی دہلیز پر چڑھے ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے. ایک زندگی گزر جاتی ہے، کوئی 40 سال لیکن قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھایا. 50 سال 60 سال 70 سال کے قریب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو گانا بجانا پسند کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے. ان کی جوانی ہوٹلوں کی نظر ہو رہی ہے، بازاروں کی نظر ہو رہی ہے، قرآن مجید کی طرف وہ غور و فکر نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن مجید کی آیتوں کو تعویذ بنا کر شفا کی غرض سے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو جزدان حریر و ریشم میں لپیٹ کر طاقوں میں سجا رہے، ممبر و محراب میں رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے. ہاں جب قسم کھانے کی باری آ جاتی ہے تو قرآن مجید کو اس کی جگہ سے اٹھایا جاتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ وغیرہ رکھا جاتا ہے، قسم وغیرہ کھائی جاتی ہے، پھر اس کو اس کے مقام پر رکھا جاتا ہے. قرآن مجید سے ہمارا یہ برتاؤ ہے. دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے لیکن مسلمانوں نے دنیا کی سب سے مظلوم ترین اس کتاب کو بنا دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہ شرف قرآن مجید ہی کو ملا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور جتنے بھی صحیفے اتاری گئی ہیں، کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، کبھی بھی نہیں لی، اور اسی وجہ سے اس میں تحریف و تبدیل واقع ہو گئے.
ان کے علماء نے ان کے اپنے کتابوں میں تحریف سے کام لیا، کچھ زیادتی کچھ کمی کر بیٹھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ واحد قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ کب تک؟ قیامت کے واقع ہونے تک۔ سب سے زیادہ صحیح کتاب آج روئے زمین پر قرآن مجید ہے، ایک بھی لفظ اس میں غلط نہیں ہے، اور قیامت تک کوئی ایک ملحد ہو، کافر ہو، کوئی بھی انسان ہو، نہ ایک حرف قرآن مجید میں زیادہ کر سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف قرآن مجید کو ہی ملا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لوگو اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود عرش والے نے اٹھا رکھی ہو، اس کتاب کو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی نہیں مٹا سکتے۔ اتنی مقدس کتاب جس کے پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہوں، اتنی مقدس کتاب جس کو پڑھ کے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہو، اتنی مقدس کتاب جس کو پڑھ کر راہ راست پر آیا جا سکتا ہو، اتنی مقدس کتاب جس کے پڑھنے سے دل منور ہوتا ہو، دماغ منور ہو جاتا ہو، اتنی مقدس کتاب جس کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے تبلیغ پیش کی جا سکتی ہو۔ اس کتاب سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیے، کبھی اس کی تلاوت نہیں کرتے، کبھی اس کو اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کبھی اس کی تلاوت پر غور و فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید سارے علوم کا منبع اور سر چشمہ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب قرآن مجید سے نکلتے ہیں۔ قرآن مجید ایک منبع، چشمہ ہے، اور جتنے بھی دنیا میں علوم نکل رہے ہیں قرآن مجید سے پھوٹ رہے ہیں۔ نہریں جو نکل رہی ہیں یہ قرآن مجید ہی سے نکل رہی ہیں۔ مسلمان منبع، چشمہ کو چھوڑ کر نہر کی طرف جا رہا ہے، جو اصل مصدر مرجع ہے اس کو بھلا بیٹھا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، قرآن مجید کو اگر ہم بھول جائیں، قرآن مجید کو پڑھنا ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے ہم تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عروج عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کو ترک کر دیتا ہے، قرآن مجید میں غور و فکر تدبر سے کام نہیں لیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج دنیا میں مسلمانوں کو جو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ قرآن مجید کو ترک کر دینا بھی ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی آج دنیا میں مسلمان انتہائی ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، لوگو تم قرآن کو پڑھو اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن صاحب قرآن کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ غور کیا آپ نے اس حدیث پر؟ قرآن کو پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کے لیے آئے گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ آج دنیا میں ہم جن اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، انہیں
ایک لمحے کے لیے بھی پریشان ہونا گوارا نہیں کرتے. اپنے ان بچوں کو آرام ہی آرام پہنچانے کے لیے اپنے آرام کو غارت کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کو ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے ہر مشکل دیوار کو پھلانگ لیتے ہیں. لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اگر آپ اپنے بچوں کو دین اسلام کی دعوت نہ دیں، مسجد کی طرف نہ بلائیں، قرآن مجید پڑھنا نہ سکھائیں، دین اسلام کی تعلیمات نہ دیں، تو پھر یہی بچے کل قیامت کے دن دیکھ کر راہ فرار اختیار کریں گے، اس ڈر سے کہ کہیں نیکیوں کا مطالبہ ہم سے نہ کیا جائے. یہ ڈر، یہ خوف ان کے دلوں میں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی ڈرے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈرے گا. یہ عالم ہوگا کل قیامت کے دن، ایک دوسرے کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کر رہا ہوگا. بچے کی خصوصیت، بچے کا ذکر اس لیے خصوصیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، انہی بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم اپنا مستقبل برباد کر دیتے ہیں، اور یہی بچے کل قیامت کے دن راہ فرار اختیار کریں گے اس ڈر سے کہ کہیں یہ مجھ سے نیکیوں کا مطالبہ نہ کریں. لیکن ایسے پرخطر حالات میں قرآن مجید آئے گا اور آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن ایک بندے کے حق میں سفارش کرنے کے لیے آئیں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے رب منعتہ الطعام والشراب والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن میں شراب یعنی کھانے پینے اور دیگر شہوات سے روکے رکھا، اے اللہ آج کے دن تو اسے معاف فرما دے. قرآن بھی کہے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآن، قرآن کہے گا، اے میرے رب مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اس بندے کو رات میں نیند کرنے سے، سونے سے روکے رکھا. یہ شخص رات میں اٹھتا جاگتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا، اس میں غور و فکر کرتا، تدبر کرتا، اے اللہ آج کے دن اس کو معاف فرما دے. فَيُشَفَّعَانِ، اور فرمائیے گا دونوں کی بھی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا اور ایک بندے کو معاف کر دیا جائے گا. تو اسی لیے قرآن مجید کی اتنی ساری فیوض، برکات، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں. صرف سماعت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید کے نسخے کو اٹھائیں اور اس میں غور و فکر کریں، پڑھیں، تدبر کریں، دیکھیں قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہم سے کیا خطاب کر رہی ہیں، ہمیں کیا حکم دے رہی ہیں، ہمیں کس بات کا درس دے رہی ہیں. غور و فکر کرنا، تدبر کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، رمضان کی ہر رات فرشتوں کے سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے. کبھی حضرت جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے. رمضان میں خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دراسہ کرتے، قرآن مجید حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید سنایا. حضرت جبریل قرآن کو پڑھیں، اور جس نبی کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ماہ رمضان میں کریں، تو مسلمان کیوں نہ کریں؟ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہ کریں؟ مسلمان قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر کیوں نہ کریں؟ ثواب پانے کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے،
تقوی کو حاصل کرنے کی غرض سے قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان میں انتہائی ضروری ہے۔ ایک پانچواں سبب جس کے ذریعے سے تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے استغفار۔ ماہ رمضان میں استغفار کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ آج ملک کے حالات انتہائی متحیر العقول ہیں۔ ہر مسلمان ہندوستان میں فی الحال فی زمانہ پریشان ہے۔ ہر روز ایک نیا قانون، ہر روز ایک نئی آفت، ہر روز ایک نیا فتنہ، ہر روز ایک نئی پریشانی، ہر طرح سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں، وہ ہے توبہ و استغفار۔ استغفار کو اگر ہم لازم پکڑ لیں تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبت، یہ آفت، یہ بلا ہم سے ٹل جائے گی اور ہم ہندوستان میں خوش و خرم رہ سکیں گے استغفار کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہر پریشانی سے بچنے کا واحد علاج استغفار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 4 لوگ آئے اور چاروں لوگ اپنی ایک الگ الگ پریشانی کو لے کر حاضر ہوئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ بچے کے لیے آیا تو کہا استغفار کرو، کوئی بارش کے لیے آیا تو کہا جاؤ استغفار کرو، کوئی اپنی پریشانی لے کر آیا تو کہا جاؤ استغفار کرو۔ کہنے والے نے کہا 4 لوگ مختلف مسائل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ نے تمام لوگوں سے کہا جاؤ استغفار کرو۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہاں، ہر پریشانی کا واحد علاج استغفار ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو استغفار کو لازم پکڑنا خصوصاً ماہ رمضان میں مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بالخصوص آخری عشرے میں اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، فاعف عنی، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ تو رمضان میں کثرت کے ساتھ استغفار کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سبب ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ بھی تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور یہ جو آیت ہے سب سے پہلے رمضان کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، روزوں کے احکام کو بیان فرمایا، پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں، سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن افسوس ہے امت مسلمہ کے ایسے مسلمانوں پر جو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پانے کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر
ان کے سامنے اپنے دامن کشید کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا آتا ہی نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں پریشان ہیں، بیمار ہیں، ہر طرف سے پریشانی نے انہیں گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دعا کرنے کا ان کے ذہن میں نہیں آتا، ان کے ذہن میں لفظ دعا آتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دعا کرنے کی بجائے وہ دوسرے حل تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح سے میری پریشانی جائے گی، کس طرح سے یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، کس طرح سے کون سی چیز استعمال کرنے سے مجھے فلاں چیز ملے گی۔ دنیاوی اسباب کو اختیار کر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے سارے دروازے بند ہو جانے کے بعد، دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جانے کے بعد انسان کے لیے صرف ایک در کھلا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا در ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب بندہ صدق دل سے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے صدا کو، ایسے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں۔ یہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے ان کے بارے میں وعید شدید بھی سنائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ کتنا پیارا انداز ہے، کتنا نرالا انداز ہے، دیکھیے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھ سے دعا نہ کر کے غیر اللہ کے سامنے دست کشید کر رہے ہو، دست دراز کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو میری عبادت سے اعراض کرے، یعنی مجھ سے دعا نہ مانگے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک مسلمان کو، مومن کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنے دکھوں کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک اور سبب صدقہ و خیرات کر کے بھی رمضان میں تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، روزے داروں پر خرچ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اگر میں اللہ کے راستے میں دے دوں تو میرے مال میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کی فیس کا کیا ہوگا، مستقبل کے مسائل کو لے کر پریشانی میں گھرا ہوا انسان ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سوچو مت، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ مال اور اضافہ ہوتا ہے، مال میں اور اضافہ ہوتا ہے، مال میں اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے بچو۔ آگ سے بچنے کا یہ سب سے چھوٹا عمل اللہ کے نبی نے بتایا۔ لوگ آگ سے بچنے کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کیوں ہو رہا ہے؟ آگ سے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے۔ لیکن چھوٹا عمل آگ سے بچنے کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور خرچ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، انتہائی چھوٹی چیز۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے
اتق النار، لوگوں آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، گرچہ کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کا آدھا ٹکڑا اگر تم اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو اس آدھے کھجور کے ٹکڑے کا استعمال نہ جانے کون سا مفلوق الحال شخص کرے گا، کون سا انسان اس آدھے کھجور کو کھائے گا جو بھوک مری کا شکار ہے، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہ گیا ہو۔ اگر ایسا انسان اس کھجور کے آدھے ٹکڑے کو کھا لے تو پھر یقیناً تمہارے لیے باعث نجات ہے، آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے کھجور کے ٹکڑے کی بات کہہ کر دراصل یہ بات بیان کی ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی پریشان حال پریشان نہ رہے، معاشرے میں کوئی بھوکا بھوکا نہ رہے، معاشرے میں کوئی فاقہ کشی کا شکار نہ ہو، معاشرے میں جو انسان کمزور ہے وہ کمزور نہ ہو، بلکہ اس کو اس کا حق پہنچے، اس کو کھانا پہنچے، اس کو لقمے پہنچے، اس کو اناج غلہ پہنچے، اس کو بھی زکوٰۃ عطیات صدقہ و خیرات پہنچے، اور وہ بھی جس طرح تم اپنی گردن اٹھا کر اپنا سر اٹھا کر جی رہے ہیں آرام کے ساتھ، وہ بھی جیے، اس کو بھی حق حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جب نصاب کو پہنچ جائے اور جب سال گزر جائے۔ مسلمانوں عاقل و بالغ ہو تو پھر زکوٰۃ تم پر ضروری ہے۔ یہ زکوٰۃ، یہ مال تمہارا آپ کا نہیں ہے، یہ مال غریبوں کا حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنا آپ کے لیے لازم ہے، وگرنہ یہ زکوٰۃ، یہ مال کل تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا اور تمہارے لیے عذاب کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ بھی ماہ رمضان میں ادا کریں۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، وہ یقیناً ضرور بضرور غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس اڑوس پڑوس رشتہ دار، خصوصاً جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا رواج ہے، مالدار اپنے غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسرے محلوں میں اناج وغیرہ تقسیم کرتا ہے، مگر اپنے رشتہ داروں کے پاس توجہ نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروعات کریں۔ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ دور دور تک روشنی پہنچانا، مگر اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسا ہمیں نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے صدقہ خیرات دینے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ ایک اور سبب، آخری سبب بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رمضان میں کم کھانے کو ترجیح دی جائے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ زیادہ کھانا یہ کفار کی علامت ہے، اور کم کھانا یہ مومن مسلمان کی علامت ہے۔ عبادتوں کو، قیام اللیل کو پیش نظر رکھ کر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کھانا کم کھائے تاکہ پورے طور پر نشیط ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ ایک انسان اگر زیادہ کھا لے، پیٹ بھر کے کھا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنیا اذا امتلأت المعدہ نامت الفکرہ وخرست الحکمہ وقعدت الاعضاء عن العبادہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، نامت الفکرہ، تو دماغ کی قوت و صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وخرست الحکمہ، حکمت بھی ختم ہو جاتی ہے، وقعدت الاعضاء عن العبادہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اعضاء و جوارح منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی انسان مکمل طور پر سستی غفلت کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو رمضان المبارک کے مہینے میں کم کھا کر زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، یہ چند اسباب تھے حصول تقویٰ کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حصول تقویٰ کے ان اسباب کو اپنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا